تیری رحمتوں کا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ حاضرین مجلس، میرے نوجوان بزرگوں، دوستوں، ایم ایل اے ورکنگ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، ہماری سیاسی پارٹی کے تمام ورکر، اہلیان شہر، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے گھر پر اور اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کی سعادت اور دولت عطا فرمائی۔ یہ میرے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ پہنچتے وہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے گھر پر جسے اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے، اور جن کے حصے اور نصیب میں نہ ہو، جو نہ جانا چاہتا ہو یا اللہ اس کے رسول کے گھر پر جانے کو برا سمجھتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے در پر نہیں بلاتے۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی اور میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کو حج کی سعادت عطا کی، اپنے محبوب نبی اور ان کے دیار میں حاضری کی دولت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے لیے، اپنے شہر کے لیے، شہر والوں کے لیے، اس شہر کی تمام تر ضروریات کے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں میں نے سفارش کے لیے درخواست پیش کی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے شہر کی تمام تر ضرورتیں پوری ہوں گی۔ میں تو شکر گزار ہوں اور میرا دل شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہے کہ بمبئی سے یہاں تک راستے میں چند مقامات، دو مقامات پر تھوڑی تھوڑی بارش ہوتے میں نے دیکھی، لیکن پورا راستہ سوکھا ہے۔ مالیگاؤں کے لیے مالیگاؤں والوں نے بہت دعاؤں کی درخواستیں کی، اور جتنے حجاج کرام پہنچے ہیں سبھی لوگوں نے مالیگاؤں میں بارش ہو، مالیگاؤں کے اطراف میں بارش ہو، اس کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اور جب مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ بارش ہو رہی ہے تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا کہ مالک تیرا کرم ہے۔ پانی انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، پانی انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، اور اسی پانی سے زندگی ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو جینا محال ہو جائے گا۔ اپنے شہر کے تئیں، شہر سے ہمدردی اور خیرخواہی رکھنے والے فکر مند رہتے ہیں۔ ہمارا یہ شہر ہر اعتبار سے ترقی کرے اور اس میں خوشگوار تبدیلی اور انقلاب آئے۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں اللہ اس کے رسول کے احکامات سے پر ہوں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمارا یہ شہر اور یہاں کے نوجوان اللہ کی بارگاہ میں شکروئی حاصل کریں۔ نشے جیسی عادت سے اور نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت سے ہمارا شہر محفوظ رہے، اور یہ وبا ہمارے شہر سے ختم ہو جائے۔ ہمارا شہر مذہبی شہر کہلاتا ہے، مسجدوں اور میناروں کا شہر کہلاتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کی یہ شناخت ہر حال میں باقی رہے، اور ہمارا یہ شہر مسجدوں اور میناروں کے شہر کے نام سے اگر جانا جاتا ہے تو یہاں لوگوں کی زندگیوں میں دینداری بھی رہے، اور لوگ اس نام کا بھرم رکھ لیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ مالیگاؤں کے نوجوانوں میں یا مالیگاؤں کے کچھ لوگوں میں اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو دینی اور شرعی اعتبار سے، سماجی
اور عام زندگی کے اعتبار سے معیوب بات ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو اور شہر کے رہنے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ان غلط کاموں کی وجہ سے اور ہماری بے راہ روی سے مالیگاؤں کا نام خراب ہو رہا ہے۔ یہ احساس اللہ ہمارے نوجوانوں میں پیدا کر دے، اور ہمارا یہ نوجوان جو ہمارا مستقبل ہے، اور ہمارا یہ نوجوان جو ہمارے شہر کی اپنی شناخت اور پہچان ہے، اللہ اسے صراط مستقیم پر گامزن اور صراط مستقیم پر انہیں ثابت قدم رکھے۔ میں یہ دعا کرتا رہا، اور آج بھی میری یہی دعا ہے کہ ہمارا شہر مذہبی شہر کہلاتا ہے تو اس کی دینی شناخت اور اس کا دینی تشخص باقی رہنا چاہیے، اور یہ کام ہمارے شہر کے نوجوان کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کا اگر نوجوان طبقہ دینی اعتبار سے اگر اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع رہے تو اس میں شہر کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بھلائی ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے شہر کو سماجی برائیوں سے پاک کر دے، نشہ آور چیزوں سے پاک کر دے، بے راہ روی اور غیر شرعی کاموں سے اللہ پاک کر دے۔ آپ لوگوں نے میرا استقبال کیا، کسی عبادت کے بعد اس کی ادائیگی کے بعد استقبال کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مناسب بات ہے۔ ہمارے ساتھیوں سے میں نے بات چیت بھی کی تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم لوگ حج سے واپسی پر یہ تو عنوان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے انتخاب کی لاج رکھ لی، اور جن لوگوں نے ہائی کورٹ میں الیکشن میں کامیابی ملی، اس کامیابی کو رد کیا جائے، اور ہم 2 نمبر پر ہیں، ہمیں جو ہے ایم ایل اے ڈکلیئر کیا جائے، ایسی پیٹیشن داخل کی تھی، اور اس میں ایسے عنوانات لیے تھے جن کا تعلق ہماری دین اور شریعت سے، اور انہی مذہبی بنیادوں پر الیکشن رد کرنا چاہیے ایسا مطالبہ کیا تھا۔ معزز جج نے اسے بہت باریک بینی سے دیکھا اور سنا۔ ہم نے تو ایک ہی وکیل کھڑا کیا تھا، سامنے والوں نے وکیلوں کی لائن لگائی تھی۔ جب تاریخ پڑتی تھی 7 وکیل، 8 وکیل، 10 وکیل وہاں کھڑے رہتے تھے، اور ان کو ایسا گمان تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، لیکن مالک کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ مالیگاؤں کی عوام نے اگر ہمیں ووٹ دیا تھا تو اللہ پاک نے اس کی لاج رکھ لی اور ہماری کامیابی کو باقی رکھا۔ ہم جانتے تھے، ہمیں یہ احساس تھا کہ اس معاملے میں ہمیں ذمہ داری کا خیال رکھنا ہے، تو ہم نے سپریم کورٹ کا وکیل کھڑا کیا تھا۔ آج اگر کوئی سپریم کورٹ جانا چاہتا ہے تو ہم تو پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کورٹ کچہری کے معاملات میں اپنے کو ماسٹر سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو زیرو کر دیا، اللہ نے زیرو کر دیا ہے۔ ہم اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کم ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی بات کرنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رزلٹ آیا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ راضی تھے تو 5 سال انتظار کرتے نا۔ آپ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش نہیں ہیں، ہمیں اس فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس پٹیشن کے معاملے میں کامیابی دی ہے، اور میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ بس بات یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو ناراض نہ کریں، ہر وہ کام کرے جس سے ہمارا پروردگار راضی اور خوش ہو، ہوگا وہی جو میرے رب کا فیصلہ ہے۔
میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے بعد آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے شہر کو امن و امان عطا فرمائے، ہمارے شہر کو ترقی عطا فرمائے، ہمارے شہر میں رہنے والوں کو اللہ تعالی آسائشیں، راحتیں، سہولتیں عطا فرمائے اور کشادہ فراخ روزی دے کر کے مخلوق کی محتاجگی سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہاں کے لوگ پھلیں پھولیں اور ہماری آنے والی نسلیں شاد آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کشادہ فراخ روزی دے، اور کشادہ فراخ روزی دے کر کے اللہ تعالیٰ دین و شریعت پر عمل کرنے والا سچا پکا مسلمان بنائے۔ میں پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی محبتوں سے نوازا، آپ لوگوں نے استقبال کر کے آپ نے اپنے تعلق، اپنی ہمدردی، اپنے خیرخواہی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ پاک نے اپنے در کی، اپنے محبوب نبی کے گھر کی حاضری کی دولت مجھے اور مجھ جیسے لاکھوں لوگوں کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے در کی، اپنے محبوب کے گھر کی حاضری کی دولت عطا فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرتا رہے، بار بار یہ نعمت عطا کرتا رہے۔ جانا کسی کا کمال نہیں ہوتا ہے، یہ تو جس کا بلانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے، ورنہ لوگ پیسے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، لوگ تیاری کر لیتے ہیں لیکن نہیں جا پاتے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ کتنے لوگوں نے حج کی تیاری کی تھی، عین وقت پر بیمار ہو گئے، جانے والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں امید نہیں ہوتی کہ ہمارا بلانا ہوگا اور اللہ پاک بلا لیتے ہیں۔ اس لیے جانا کسی کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اور پھر یہ تو بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر کہ لوگوں اللہ کے گھر پر حج کے لیے آؤ، جس نے لبیک کہا ہے وہ جاتا ہے، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے وہ اتنی مرتبہ جائے گا۔ یہ پروردگار کا فیصلہ ہے، یہ دولت کا کمال نہیں ہے، یہ فرصت کی بات نہیں ہے، یہ تو اپنے پروردگار کا فیصلہ ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں اگر زندگی بھر بھی سجدہ ریز رہیں تو اس نعمت کی شکر گزاری نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے گھر اسی کو بلاتے ہیں جس کا آنا ہمیں پسند ہو اور جس سے ملنا ہمیں پسند ہے، اور ہمارے گھر اگر ایسا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اور رکے، اور جب جانے لگتا ہے تو اس کو رخصت کرتے ہوئے، مشایعت کرتے ہوئے ہم ساتھ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر آنا، بتا کے جاؤ کب آؤ گے، جلدی آنا۔ اور ایسا مہمان جس کا آنا ہمیں پسند نہ ہو تو ہمیں سوچتے ہیں یہ مصیبت کیسے ٹلے گی۔ ہم لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ کب جاؤ گے۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تو بہت کام کے آدمی تھے، آپ کو کہاں سے فرصت مل گئی۔ تو جس کا آنا ہمیں پسند نہیں ہوتا ہم اپنے گھر ان کو نہیں بلاتے۔ اس لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے استقبال کیا، لوگ کہتے تھے کہ تم چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا، میں نے کہا یہ شہر اور یہ دنیا اور یہ کائنات اللہ کی ہے، وہی کرتا ہے، وہی بناتا ہے، اسی کے فیصلے پر دنیا چلتی ہے، کسی کے رہنے سے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے۔ اگر اللہ بندوں کا محتاج ہوتا تو ظاہر بات ہے یہ دنیا چلتی نہیں، دنیا چلتی نہیں۔ ہم جیسے، ہم سے اچھے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، دنیا کا نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اور آج تو دنیا گھر آنگن ہو گئی ہے، بہت مختصر ہو گئی ہے،
آپ جتنی دور فون لگاؤ گے اتنی جلدی لگ جاتا ہے. آپ بازو میں فون رکھ کے بازو والے کو فون لگاؤ تو اس کی رنگ بجتی نہیں. بعض لوگ نمبر سیو کر لیتے, رنگ دیتے رہتے, رنگ آتی نہیں ہے. اور دنیا کے دور دراز علاقوں سے تجربہ کر کے دیکھو, آپ نمبر ڈائل کرو فوراً فون لگتا ہے. اب تو سب کام فون پر ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ارے آنے کی ضرورت نہیں, آپ صرف بولو کام ہوتا ہے. میں مالیگاؤں کی عوام کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں سے ہمیشہ نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمیشہ باقی رکھے. میں آپ کی شکر گزاری کے ساتھ, اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے کاموں کے تئیں مخلص ہوں, اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر کے شہر کی بھلائی کے لیے کچھ سوچیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. دعا کر لیں. بسم اللہ